الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعزروه وتوقروه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے امت مسلمہ نے اس ناموس کی حفاظت کے لیے ہر دور میں کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے اس سلسلہ میں آنے والی نسلوں کے لیے جو نصاب مرتب کیا ہے آج اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ویسٹ کی طرف سے ناموس رسالت پر معاذ اللہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اس سلسلہ میں بیدار اور تیار رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے فرانس میں چارلی ہیٹو کی طرف سے ایک کتاب منظر عام پہ آئی ہے جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ طور پر توہین کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت پر معاذ اللہ طرح طرح کے طعنے دیے گئے ہیں۔ ابھی تک وہ گستاخانہ فلم کے زخم نہیں مٹے تھے کہ یہ عالم اسلام پر ایک نیا حملہ کر دیا گیا ہے۔ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ تھوڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کام صرف افسوس کرنے سے
نہیں چلے گا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس لیے امت مسلمہ کو اپنے جذبات اور اپنے نظریات کو مزید آتش فشاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مغرب تک ہمارا یہ جذبہ ایمانی اچھے ذرائع سے پہنچے، اور پھر جو جذبہ ہر دور میں غازیان اسلام کا رہا ہے، جس جذبہ کے تحت بر صغیر کی تاریخ غازی علم الدین شہید کے جذبہ سے منور ہے، اور اس ماضی قریب میں غازی محمد عامر چیمہ رحمہ اللہ تعالی کا مقام اور ان کا کردار بالکل ہمارے سامنے موجود ہے، اور عصر حاضر میں غازی ممتاز حسین قادری کا جذبہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ مسلم حکمران مجرمانہ غفلت کا شکار ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں گستاخوں کے حوصلے بڑھے ہیں، اور وہ اپنی گستاخیوں پر ندامت کا اظہار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، وہ تو دور کی بات ہے، انہوں نے نئے حملے شروع کر دیے، جبکہ ہمارا موقف تو ہر دور میں واضح رہا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جو حملہ کرے وہ کسی معافی کا مستحق نہیں ہے۔ امت مسلمہ، OIC یا کوئی حکمران، کوئی مفتی ان کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کسی دوسرے کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے کچھ مفتیوں، کچھ لوگوں کے نرم اور غیر محتاط رویوں سے بھی گستاخوں کے حوصلے بڑے ہیں، اور اس میں امت مسلمہ کی اندرونی محاذ کے کچھ لوگوں کو میں نے ہمارے سے تعبیر کیا کہ جن کے فتوے، جن کی کتابیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر ان میں ناموس رسالت کے لحاظ سے جو مواد موجود ہے، اس سے غیر مسلموں نے، گستاخوں نے اپنے لیے مواد اکٹھا کیا اور شان رسالت کے خلاف بولنے کی جسارت کی، خواہ وہ حفظ الایمان ہو، خواہ وہ براہین قاطعہ ہو، خواہ وہ تحذیر الناس ہو، خواہ وہ ان کے نام کی صراط مستقیم تقویت الایمان ہو، اس طرح کی کتابیں اور ان کے مندرجات وہ عالم اسلام کے لیے نہایت خطرے اور شرمندگی کا باعث ہے، اور بیرونی دنیا نے ایسے لوگوں کے نظریات سے آگے رستے تیار کیے ہیں، اور پھر عصر حاضر کے اندر کچھ نام نہاد دانشور اور کچے مبلغ علم والے لوگ انہوں نے اس موضوع پر بڑی خیانت کی، حماقت کی، جس کے نتیجے میں بہت سے معاذ اللہ گستاخیوں کے دروازے کھلے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ عالم اسلام کو اتنے زخم پہ زخم لگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے حکمرانوں پر۔ پاکستان کے حکمران تو اگلوی جگہ عالم اسلام کی مرکزیت اور حجاز پر مسلط لوگ ان کی طرف سے گستاخانہ فلم کے مسئلے پر جس قدر بے رخی اور سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا گیا وہ بہت قابل مذمت ہے۔ جس وقت اوباما نے ستمبر کے اندر اس نے واضح لفظوں میں، جب پوری دنیا میں گستاخانہ فلم کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، تو اس نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ فلم بنانے والوں کو
ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، فلم بین نہیں ہو سکتی، اور نئی گستاخانہ فلمیں بنانے والوں کے لیے ہمارے ہاں قانون میں گنجائش موجود ہے کہ جو نئی بنانا چاہے گا ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تو یہ موقع تھا کہ عالم اسلام کے حکمران اس میٹنگ میں ڈٹ جاتے، کم از کم اس سے بات تو کرتے کہ یہ ہمارے دین میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے، تم اپنے اوپر ہمیں قیاس نہ کرو، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اگر تم بے عزتی برداشت کر سکتے ہو اپنے مقدس شخصیات کی تو ہم تو ہرگز بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن 26 ستمبر سے لے کر آج تک کسی مسلم حکمران نے اوباما کے ان غلط کمنٹس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ صورتحال آگے مسلسل ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس وقت اس کی وہ تقریر ہمارے پریس میں بھی چھپی تھی، ہمارے ملک کے قومی اخبارات میں بھی اس کا ذکر آیا تھا۔ اوباما نے یہ کہا تھا کہ the majority of Americans like me, they are Christian, yet we don't ban blasphemy against our most secret belief، کہ جو اکثریت ہے، اکثریت امریکیوں کی، کہتا ہے میری طرح وہ اکثریت عیسائیوں کی ہے، اور ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود اگر ہمارے مقدس عقائد پر کوئی تنقید کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بلاسفیمی توہین کرتا ہے، ہم اسے بھی نہیں روک سکتے۔ سبب کیا ہے کہ کہتا ہے ہمارے آئین میں گنجائش ہے کہ ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار خیال کی آزادی ہے۔ تو اس نے کتنے کھلے لفظوں میں یہ واضح کر دیا معاذ اللہ اپنا غلط نظریہ جو بے غیرتی پر مبنی ہے کہ ہمارا مقدس سے مقدس عقیدہ، مقدس سے مقدس شخصیت، اس پر اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے، توہین کرتا ہے، ہم اگرچہ عیسائی یہاں اکثریت میں ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ان کے خلاف اگر کوئی ایسا کرتا ہے، فلم بناتا ہے، ہم اسے نہیں روکیں گے، ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے اپنا مزاج بیان کیا کہ بے ادبی برداشت کرنا ہمارے خمیر میں ہے، کہ جو کچھ کوئی کرے ہم کہیں گے کہ آزادی اظہار خیال ہے۔ تو اس نے ہمارے حکمرانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھو کہ میں کسی کو توہین سے روکوں گا، کہ جو فلمیں بنا رہے ہیں اس فلم پر پابندی لگاؤں گا، نہیں، میں تو ان کو رستہ دکھا رہا ہوں کہ آگے بھی جو بنائے گا اس کے لیے ہمارے ہاں گنجائش ہوگی، کیونکہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ افسوس اس کے اتنے کھلے لفظوں میں، اتنے بڑی جسارت کے باوجود ہمارے حکمران عالم اسلام کی آواز کے ترجمان نہ بن سکے، اور اس پر سکوت اختیار کیا گیا، بلکہ احتجاج کرنے والوں کو، مظاہرے کرنے والوں کو دبانے کی کوشش کی گئی، اور یہ صورتحال آج سامنے آ گئی کہ وہ نئی کتاب چارلی ہیڈو کی، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مختلف قسم کے رقیق حملے کر دیے گئے۔ وہ OIC کی طرف سے 4-5 دن پہلے اس کی مذمت پر بیان آیا، لیکن صرف ایک بیان سے کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، امت مسلمہ کے جذبات ابھرتے ہیں، تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بین الاقوامی عدالت سے رجوع کیا جائے، ان کی طرف جایا جائے، ان کی طرف رجوع کیا جائے، اور ناموس رسالت کے لیے بین الاقوامی سطح پہ قانون سازی کی جائے، اور اس طرح کی باتیں تھپکی دے کر امت مسلمہ کو سلا دیا جاتا ہے۔ کتنے سال گزر گئے ہیں ان جملوں کو، کتنے سالوں سے یہ بات کی جا رہی ہے، وہ گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ، قرآن جلانے کا مسئلہ، کیوبا کی جیلوں میں، ٹیلٹوں میں قرآن کی توہین کرنے کا مسئلہ، قرآن مجید پہ شراب چھڑک کے، خنزیر کے ٹکڑے ڈال کے معاذ اللہ قرآن جلانے کا مسئلہ،
اور گستاخانہ فلم اور اس طرح کی ساری صورتحال جب بھی بات ہوتی اس وقت کچھ لوگوں کو یہ یاد آ جاتا، لیکن اس سلسلہ میں آج تک کوئی ایسا اقدام کسی حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا کہ کوئی ایسا ضابطہ بین الاقوامی سطح پر تیار ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو جس طرح امریکہ اپنی منمانی کرتا، کیا ضمانت ہے کہ اس ضابطے کے تحت کسی کو پکڑا جائے گا یا اسے کوئی سزا دی جائے گی؟ یعنی یہ ساری بڑی بعید باتیں ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر امت کے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنا از حد لازم ہے، تاکہ باطل پرستوں کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ اپنے اصل سے ہٹی نہیں ہے، اپنی اصل پر موجود ہے، اور وہ جذبہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں موجود تھا، وہ جذبہ جو مسلم حکمرانوں میں موجود تھا، اس جذبہ کی نمائندگی آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ ممتاز حسین قادری جیسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ غنیمت ہے ایسے لوگ جو آج بھی ہمارے معاشرے کے نمائندہ ہیں اور اس صدی کے عشق کے ترجمان ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ آج بھی اپنے فضل و کرم کی برسات ان پہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ممتاز حسین قادری ان کے بھائی گزشتہ رات ایک کانفرنس میں میرے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے یعنی حلف اٹھا کے یہ بات مجھے بتائی کہ جس وقت میں اڈیالہ جیل جاتا ہوں، اور کل ہی وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اس کانفرنس میں پہنچے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ممتاز حسین قادری نے حلفاً یہ بتایا کہ مجھے جس پھل کی ضرورت پڑتی ہے میں درود پڑھ کے صرف تصور کرتا ہوں تو میرے زبان پہ وہ چاشنی موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صرف درود پڑھ کے تصور کرتا ہوں تو ٹیسٹ میری زبان پہ آ جاتا ہے، اور اس پھل کا جو کھانے کا اثر بندے کو پیٹ بھرنے سے محسوس ہوتا ہے، وہ میرے پیٹ کے اندر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے اوپر فدا ہونے والوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور آج بھی ان کتنا اہتمام ہوتا۔ دیکھو، ایک انسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر سب کچھ چھوڑ کے جیل میں چلا گیا، اور اس وقت 2 ماہ کا بچہ، نئی شادی، بوڑھے والدین، اچھی بھلی ملازمت، یہ ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، صرف ناموس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدم رکھا۔ اور اس کے پس منظر میں یہ نہیں کہ فوراً ایک شخص اٹھا اور اتفاقاً ٹائگر پہ وہ انگلی آ گئی اور حادثہ کوئی ہو گیا، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ اولیاء کی طرف سے انتخاب ہوا، اور پھر اس پر ولیوں کی مہریں لگیں، اور اس کے بعد یہ شخص اٹھا اور جس نے اس صدی کے اندر ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ایک گلی کوچے میں پھرنے والے گستاخ کو مارنے والا، اس کی بھی بہت بڑی شان ہے، اور جو اقتدار میں ہو اور جس کے پیچھے پورا مغرب ہو، جس کے ذمے 295 کو ختم کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو، اور جس کے لیے تمام ایجنسیاں حفاظت کے لحاظ سے مکمل طور پر سیریس ہوں، اس سورمے کو اقتدار کے قلعے کے اندر سے مار کے واصلے جہنم کرنا، یہ رب کے فضل اور تائید کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس پس منظر میں ممتاز حسین قادری صاحب سے جیل میں جب ان کے بھائی نے پوچھا کہ تمہیں یہ خیال کیسے آیا، نہ مجھ سے مشورہ کیا، نہ اباجی سے کیا، نہ بیوی سے کیا، نہ کسی دوست سے کیا، کیسے یہ خیال آیا؟ تو ان کے بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتمام حجت پہلے کیا تھا، اور جن سے ملے تھے جو کچھ کہا تھا وہ سب اس کے گواہ ہیں، اور سب نے یہ بتایا۔ وہ تھانے میں گئے FIR کٹوانے کے لیے،
تو ان سے محرر نے کہا کہ تم اچھے پولیس مین ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برٹش لا کے اندر صدر اور گورنر کے خلاف FIR نہیں کاٹی جا سکتی، تو تم قانون ہی نہیں جانتے اور تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ پھر جس وکیل سے مشورہ کیا، یعنی یہ کام کرنے سے پہلے، اس نے بھی بعد میں گواہی دی کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ کتنی فیس لوگے اور یہ کیس تم لڑو گے، اور اس شخص کو جس نے مبینہ طور پہ توہین رسالت کی ہے اس کے خلاف اس کو سزا دلوائی جائے۔ تو وکیل نے بھی کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے قانون کے اندر ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جو شخص گورنر ہو اور اس کے خلاف FIR کٹے اور اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے قانون کے اندر۔ پھر اس شخص نے کچھ مفتیان سے بھی رابطہ کیا اور ایجنسیز کے پاس وہ فون نمبر پکڑے گئے کہ جن لوگوں سے اس نے پوچھا شرعی مسئلہ، اور جس مفتی صاحب سے وہ پوچھ رہا تھا اس کی آواز بھی سنائی گئی کہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ ایسا شخص جو یہ باتیں کریں وہ واجب القتل ہے، لیکن اب لیکن کے بعد آگے فون بند ہو گیا اور آگے وہ لیکن کے بعد والا حصہ ممتاز قادری کی سوچ نے خود اس کو اخذ کیا اور پورا کیا۔ خود دل پذیر آوان ان کے بھائی کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کچھ ذکر کیے بغیر پوچھا کہ یہ قانون ہمیں ناموس رسالت کے بارے میں کیا حکم دیتا، قرآن کے اندر کیا حکم ہے ناموس رسالت کے لحاظ سے، قرآن کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ ان کو ترجمہ یاد تھا اس کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے لحاظ سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کا ترجمہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب ان کے دربار میں آواز اونچی کرنا جائز نہیں تو ان کے ناموس کے قانون کو کالا کہنا یہ کتنی بڑا جرم اور کتنی بڑی جسارت ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے ہوتی رہی، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میری ڈیوٹی مری میں تھی ایک VIP شخصیت کے ساتھ، اور میں ٹی وی پہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ وہ پریس کانفرنس جو گورنر نے جیل میں جا کے کی تھی، اس بدبخت آسیہ گستاخ عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور اسے یہ کہا تھا کہ میں تجھے آزادی دلواؤں گا، رہائی دلواؤں گا، اور یہ جس قانون کالے قانون کے ساتھ تجھے سزا دلوائی گئی ہے میں اس کو ختم کرواؤں گا۔ یہ پریس کانفرنس غازی ممتاز حسین قادری مری کی ایک سڑک پر ٹی وی کی سکرین پہ دیکھ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ جملے بولے اس آسیہ کے لیے کہ میں تمہیں رہائی دلواؤں گا اور قانون ختم کرواؤں گا، تو اس کی آنکھیں ایسی چمک اٹھیں کہ ٹی وی کی سکرین سے میرے سینے میں گولیوں کی طرح پیوست کہ جس قانون کو ناموس رسالت کا قانون کہا جاتا ہے اس کے ختم کرنے کی جب اس نے بات سنی، اور اس کو رہائی کے لیے جب گورنر نے یہ کہا کہ میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا، میں گورنر ہوں، میں تمہیں آزادی دلواؤں گا، تمہیں رہائی مل جائے گی، تو کہتے ہیں کہ میرا اتنا سر چکرایا کہ میں اپنے حواس کو برقرار نہ رکھ سکا۔ بڑی مشکل سے سڑک پہ موجود ایک پتھر کے سہارے میں نے بیٹھنے کی کوشش کی، اور اسی پر ہی مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی، تو میں نے دیکھا فضاؤں میں ولیوں کی جماعتیں صف در صف آ رہی، اور وہ ایسے چہرے کے دیکھتے ہی جنہیں مجھے ہر ایک کا تعارف بھی ہو رہا تھا، یعنی جیسے نام چہرے پہ رقم ہوتا، یعنی اتنی شناسائی مجھے ہو رہی تھی کہ یہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس طرح یعنی ولیوں کی صف در صف جماعتیں ہیں۔ اتنے میں ان کے ایک قائد آ گئے جن کو پیران پیر، پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا، تو کہتے ہیں انہوں نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ توہین رسالت کا جو معاملہ ہو گیا ہے اس سلسلے میں ہم نے ممتاز قادری کو منتخب کر لیا۔ تو سب سے متوجہ ہو کے کہا کہ کیا تجھے یہ منظور ہے یہ نام؟ کیا تم سب
اس کو اس آج سمجھتے ہو؟ تو ممتاز قادری کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ تمام اولیاء نے یہ کہا کہ ہاں ہمیں منظور ہے اس شخص کی ڈیوٹی لگا دی جائے. یعنی یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب اس ممتاز حسین قادری کی ڈیوٹی ابھی اسلام آباد میں نہیں، مری میں وی آئی پی شخصیت کے ساتھ. اس کے بعد اس کے دل میں بات آ گئی جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اس وقت بیان نہیں کیا. سزائے موت پا لینے کے بعد جب اس نے خوشی کا اظہار کیا اور گھر والے روتے ہوئے پوچھ رہے تھے اتنے خوش کیوں ہو، تو کہا میرا نام ولیوں کے سلطان نے چنا ہے. اور یہ اتنا بڑا کام ویسے ہو ہی نہیں سکتا تھا. کہتے ہیں کہ جس دن گورنر نے وہاں پر آنا تھا اور ٹیبل ٹاک ہوٹل میں سور کھانے کے لیے وہ اس نے بیٹھنا تھا، جو اس کا سکواٹ تھا میرا نام اس میں نہیں آ رہا تھا. تو قدرتی طور پر ایک جوان جو ہے وہ غیر حاضر تھا تو میرا نام اضافی طور پر ڈال دیا گیا اور میں نے ریکویسٹ کر کے ایک اضافی میگزین بھی لے لی اور اسے لوڈ کر لیا. اب میرے دل میں جو کچھ تھا اس کو عملی جامہ پہنانا مشکل بڑا تھا. 25 اس کے محافظ، اور یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہوں وہ لوگ بھی مارے جائیں یا کسی دوسرے کو گولی لگ جائے. اور اسے جو میرا ہدف تھا اس کے لیے جانا بڑا مشکل ہے کہ یہ ہمارا جو سیکورٹی وی آئی پی شخصیات کا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ افیسر کی اجازت کے بغیر اپنی سپاٹ سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا. جہاں کسی کو کھڑا کیا جائے گا اس نے وہاں ہی کھڑا رہنا. اگر 2 قدم آگے چلے گا تو اس کو آواز دی جائے گی، اگر رک جائے تو ٹھیک، اگر مزید آگے بڑھے 2 قدم تو پھر آواز دی جائے گی، اگر رک جائے تو ٹھیک، اگر آگے بڑھے گا تو پھر اسے فائر کر دیا جائے گا. یہ قانون ہے. اور اس کے پیش نظر جہاں میں آگے بڑھ کے جانا چاہتا تھا اس تک پہنچنے سے پہلے میں کئی موتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑنا تھا کہ میں 2 قدم آگے بڑھتا مجھے آواز آتی، میں آگے بڑھتا مجھے آواز آتی، اور اگر میں نہ رکتا تو مجھے فائر کر دیا جاتا. ممتاز قادری کہتے ہیں اثر کی سنتیں میں پڑھ چکا تھا، فرض کی نیت کرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ نکل نہ جائے اور میں رہ نہ جاؤں اور ایک بڑا فریضہ امت کا پیچھے نہ رہ جائے. اسی انداز میں نیت کر لی، مگر ابھی فاتحہ پڑھی تھی کہ یہ خیال غالب آ گیا کہ آج کے اس سنہری موقع میں نماز تو اس کے بعد بھی مجھے وقت مل جائے گا، میں پڑھ لوں گا، کہیں وہ فرض قضا نہ ہو جائے. اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لے کر نماز توڑ دی اور اتنے میں وہ خنزیر خار باہر آ چکا تھا. اب یہ شخص اپنی جو اس کی پوزیشن تھی اس سے آگے بڑھا، تھوڑا سا بڑھ کے اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ پچھلے مجھ پہ فائر کریں گے. اس نے جب سنا کہ کوئی آواز نہیں آئی پھر آگے بڑھا. اب پھر جب آگے بڑھا تو پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی. اس کا حوصلہ ہو گیا کہ مجھے اب ان میں سے روکنے والا کوئی نہیں ہے. جب مزید آگے بڑھ کے صرف اسی پہ فائر کرنا چاہتا تھا، صرف اسی پہ، تو اس نے پلٹ کے دیکھا کہ دوسرے سارے کدھر ہیں کہ مجھے تو کوئی روک ہی نہیں رہا. تو ممتاز قادری حلف اٹھا کے کہتے ہیں وہی سارے چہرے ولیوں کے مجھے نظر آئے. یعنی جو مری کی اس سڑک پر جنہیں میں نے حالت غنودگی میں دیکھا تھا وہی چہرے کو سار مارکیٹ میں ٹیبل ٹاک ہوٹل کے باہر مجھے نظر آئے اور انہوں نے مجھے آواز دی کہ ان سپاہیوں میں سے کوئی تجھے دیکھ نہیں سکتا، تم اپنا مقصد پورا کرو، تمہارا مشن پورا کرنے کا وقت آیا. ممتاز حسین قادری نے صرف اسی کو ٹارگٹ کیا.
اور ذرائع کے مطابق جو پوزیشن تھی، آگے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے ایک بندے کو اتنی گولیوں کا لگ جانا بیک وقت، اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اپنی پوزیشن چھوڑی، کئی فٹ آگے گئے، اس کے بعد جا کر گستاخ پہ حملہ کیا، اور وہ 25 لوگ جب ان کی انکوائری ہوئی کہ تم کہاں تھے جب ایک شخص تم میں سے گزر کے اتنا بڑا وہ وار کر رہا تھا، تم آنکھیں بند کر کے کیوں کھڑے رہے؟ سیکورٹی افیسر سے پوچھا گیا تم نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ جو قریب ساتھی تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے آواز کیوں دی؟ یہ جو تمہاری جو پوسٹنگ تھی، تمہاری جگہوں سے آگے وہ جا رہا تھا، تم اس سے ڈیوٹی پر آگے معمور تھے، تمہارے بیچ سے وہ گزر کیسے گیا؟ تو آج بھی رپورٹ اٹھا کے دیکھی جا سکتی ہے، 25 کے 25 اس بات پر متفق ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ممتاز قادری آگے جاتا ہوا نظر نہیں آیا، ہمیں ممتاز قادری اس وقت نظر آیا کہ جب گن زمین پہ پھینک کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا مجھے پکڑو، میں بھاگنے والا نہیں۔ یہ کردار اس صدی کا منفرد کردار، اس شخص کو اس انتخاب کی بنیاد پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر یہ اپنا کردار جو ادا کیا ہے، اور اس کے بعد 2 سال کا عرصہ 4 جنوری کو پورا ہو گیا، کتنے استقامت کے ساتھ اس نے اپنے اس کردار کو ثابت کیا، اور کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بیماری بھی ہے، 6x8 کی کوٹھڑی میں رہتا ہے، نہ کہیں مرضی سے جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، مگر زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ کیسا خوبصورت کردار، کیسا خوبصورت انداز۔ پھر سزائے موت کے لحاظ ڈیتھ سینٹینس، اس دن جو روٹین تھی عدالت کی، اس سے پہلے ہی اس کو طلب کر لیا گیا، دم سحر جیل میں ہی عدالت لگی، اور ممتاز حسین قادری کو سزائے موت سنا دی گئی۔ انگلش میں جب جج نے پڑھ کے سنایا تو جو وہاں وکلا موجود تھے اور جیل افیسر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں سورج چمک رہا، تو کہنے لگے کہ یہ جو تم نے مجھے فیصلہ سنایا ہے اردو میں مجھے بتاؤ۔ اور جو محرر تھا اس نے جج سے کہا کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے انگلش میں سنایا، یہ سمجھ رہا ہے شاید مجھے آزاد کر دیا گیا ہے، اس لیے اتنا خوش ہو گیا کہ میں بری ہو گیا ہوں۔ تو ممتاز قادری نے کہا کہ عشق کی خوشبو کروڑوں میل سے بھی آ جاتی ہے، اگرچہ میں انگلش اچھی طرح نہیں جانتا، مگر مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے سزائے موت ملی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری بولی میں بھی سمجھایا جائے۔ تو اب جج سنانے لگا تو سرکاری وکیل نے کہا اسے بتاؤ 1 بار نہیں 2 بار ملی ہے، تاکہ اس کا مورال کچھ تو پست ہو۔ جب اس نے کہا کہ تجھے 2 بار سزائے موت سنائی گئی ہے، تو وہ وکلا کہتے ہیں لگتا تھا کہ سورج کے ساتھ چاند بھی نکل آیا، اتنا چہرہ ممتاز حسین قادری کا روشن ہو گیا، اور اس نے تاریخی جملہ بولا، فضل ہے میرے خدا جان میری ایک تھی، شہادتیں مجھے 2 مل رہی ہیں، ڈبل شہادت رب نے مجھے عطا فرما دی ہے، جان ایک ہے شہادتیں 2، کہ مجھے 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کی وجہ سے 2 شہادتوں کا میرے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ اس پر جیل انتظامیہ گواہی دیتی ہے کہ جس جج نے فیصلہ سنایا وہ اپنا جسمانی توازن برقرار نہ رکھ سکا، وہ بیٹھا تھا کرسی پہ، سیٹ کے ذریعے بھی سنبھلنا چاہا تو سنبھل نہ سکا، اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا۔ عجیب انداز ہے، موت کا فیصلہ سنانے والا بے ہوش ہو رہا ہے
اور سننے والا وجد کر رہا ہے، یعنی یہاں تک کہ جج کا پیشاب نکل گیا، یعنی ٹانگوں سے بہتا ہوا پیشاب جیل انتظامیہ نے دیکھا، مگر عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی موت کے منہ میں بھی مسکرا رہا تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس صدی کے اندر بھی موت کا فیصلہ سن کے، جسے سن کے بڑے بڑے دلیر بندے بھی دڑام زمین پہ گر جاتے ہیں، ممتاز قادری مسکرا مسکرا کے اس انداز کی ترجمانی کر رہا تھا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اس انداز کے ساتھ اب ان گھر والوں کے جانے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ جب یہ ان کے والد گرامی اور بھائی پہنچے تو ممتاز حسین قادری اپنی کوٹھڑی میں موجود نئے کپڑے پہن کے سرما لگا کے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ داخل ہوئے تو دیکھتے ہی ناراض سا نظر آنے لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں ناراض کیوں ہو؟ تو کہا تم عجیب لوگ ہو، مٹھائی ساتھ ہی نہیں لائے، مجھے رب نے 2 شہادتوں کا اجر عطا فرما دیا ہے۔ اور جدا کر کے دل پذیر بھائی کو کہا کہ میں نے تو نئے کپڑے پہن لیے ہیں، مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے شام تک عمل بھی ہو جائے گا۔ یعنی اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کے لیے اس قدر تڑپ اور اس قدر حوصلہ اور اس قدر ہمت رب ذوالجلال نے ایک شخص کو عطا کی۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کو آج مغرب کے شیطانوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا، یہ ہے وہ جذبہ جو لازوال ہے، یہ ہے وہ جذبہ جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، یہ ہے وہ جذبہ جس کو امریکی مواصلاتی نظام کے ذریعے جام نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے وہ جذبہ جو آج امت مسلمہ کی بقا کی ضمانت ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ جذبہ جس کے زیر سایہ ہم زندگی کے جواز کی دلیلیں تیار کر سکتے ہیں، یہ ہے وہ جذبہ جس کی بنیاد پہ آج مغرب سے اٹھنے والے گستاخیوں کے دھوئیں کو روکا جا سکتا ہے۔ اور میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی مٹی کو کہ جس سے رب ذوالجلال نے کیسے کیسے غازی تیار کیے ہیں اور کتنا کتنا ان کو اونچا مورال عطا فرمایا ہے۔ اب جیل میں ممتاز حسین قادری کو جب لایا جاتا تھا عدالت، جیل کے اندر عدالت میں، تو بیڑیاں بھی پہنائی ہیں، ہاتھوں پہ کڑیاں بھی لگائی ہیں، تو بوڑھے باپ نے دیکھا تو رو پڑے، کہا اس ممتاز نے بھاگنا ہوتا تو کوسار مارکیٹ سے بھاگ جاتا، تو اس نے اس وقت وہ نہیں بھاگا، تو یہ اونچی اونچی دیواروں سے کیسے بھاگ جائے گا، یہ جو کوٹڑی بند ہے اس سے کیسے نکل جائے گا؟ تو کچھ تو یہ لوگ رحم کریں کہ اس کو کڑیاں پہنائی ہیں، بیڑیاں پہنائی ہیں، ہاتھ کڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ جس وقت اس بات کا ذکر ممتاز حسین قادری سے کیا گیا تو کہا میرے ابا جی کو کہہ دو یہ کڑیاں نہیں، یہ میرے زیور ہیں، اور مجھے بوجھ نہیں لگتا ان کا، مجھے یہ پھول محسوس ہوتے ہیں، میں ان کی راحت محسوس کرتا ہوں۔ اس طرح کا جذبہ ایک تو یہ ہے کہ ہم امتحان آزمائش کے بغیر تقریریں کریں بیٹھ کے، ایک یہ ہے کہ مرحلہ امتحان میں کوئی داخل ہو کے بول رہا ہو، آزمائش کے اندر گھر سے دور، جیل میں بند، ستم بالائے ستم برداشت کرے اور پھر بھی زبان سے یہ لفظ نکلیں، پریکٹیکل کے مراحل سے گزر رہا ہو اور پھر بھی اتنا دلیر انسان ہو، یہ ہے اس عہد کا ممتاز حسین قادری کہ جس کو رب ذوالجلال نے اتنا جذبہ دیا، اتنی ہمت دی، اس قدر بلند مقام دیا کہ اس نے ایسا کردار ادا کیا۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی فرما کے گئے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو مصر کی عورتوں کی بے خبری میں انگلیاں کٹ گئیں، ماضی میں، بار بار نہیں، ایک بار، کٹوائی نہیں کٹی ہیں، کٹوائی نہیں کٹی ہیں، پتہ نہیں چلا کٹ گئی۔ اگر بولی لگتی کون ہے اس نے یوسف پہ انگلی پیش کرے،
تو شاید ایک بھی تیار نہ ہوتی۔ ادھر حسن سامنے ہے، ادھر حسن حجاب میں ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، دیوانے تڑپ رہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حسن حجاب میں ہے، نام پر ہی دیکھو، جان بوجھ کے، نظر مان کے، نیت کر کے یہ جانے کا انداز اس قدر ثابت ہے۔ ارادہ، نیت، مقصد، ساری چیزیں وہ پیش نظر ہیں، اور اس انداز میں کہ اگر اس وقت کچھ ہو جاتا، ممتاز قادری دنیا سے چلے جاتے، تو شاید آج کا مورخ یہ کہتا کہ پتہ ہی نہیں چلا، ادھر سے اس نے بھونا گستاخ کو اور دوسروں نے اسے بھون دیا، بعد میں زندہ رہتا، ستم سہتا تو پتہ چلتا، ڈٹ کے موقف بیان کرتا تو پتہ چلتا، اپنے کیے ہوئے پہ استقامت سے رہتا تو بات ثابت ہوتی۔ رب کی قدرت نے سارے مناظر دکھا دیے، وہ کردار ادا کر کے خود گرفتار ہوا، خود پیش کیا، خود موت کا فیصلہ سن کے خود مسکرا کے موت کو شکست دینے کا انداز اختیار کیا، اور 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 2 سال کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی دشمن پیش کر سکے کہ ممتاز قادری گھبرا گیا ہو، بیماری سے 10 کلو وزن کم تو ہو گیا، آفات برداشت کی، چھوٹی سی جگہ 6x8 کی کوٹھری، مختصر جگہ میں رہ گئے، لیکن جگہ کروڑوں ایمانداروں کے دلوں میں بنا گیا ہے، اور لوگ جانتے ہیں اس کی حقیقت، اس کا عزم، اس کا انداز محبت، کہ اس کے پیش نظر کسی طرح کی اور کوئی علائش، کوئی سہولت، کوئی فیسلٹیز، کوئی پلاٹ، کوئی پرمٹ، کسی ملک کی نیشنلٹی، کوئی چیز ہرگز تھی ہی نہیں، سوچے نہیں جا سکتا، اور حالات نے واضح کر دیا کہ کوئی آمیزش تھی ہی نہیں۔ صرف ایک بات کہ اس شخص سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں ہوئی، گستاخی برداشت نہیں۔ اس جرم میں جو جرم محبت، حقیقت میں تو وہ کرم ہی کرم ہے، اس شخص وہ نکلا ہے، اس نے کیسا کردار ادا کیا۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں زرخیز مٹی ہے یہ، گوجرانوالا کی سرزمین، وزیر آباد کے ساتھ وہ ساروں کی، جہاں کا غازی عامر چیمہ برلن کے دیش میں بھی عشق رسول کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ رات اتفاق سے ان کے والد محترم بھی میری کانفرنس میں موجود تھے۔ وہ بوڑھا پروفیسر نذیر چیمہ مجمع عام میں داستان عشق رسول علیہ السلام اپنے بیٹے کے حوالے سے بیان کر رہا، اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، وہ پاکستان کی اعلیٰ ڈگریز حاصل کر کے جاتا ہے بیرون ملک، اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہاں جو بظاہر ایک ڈگری کی حصول کے لیے جہاں داخلہ لینا چاہتا تھا، ٹیکسٹائل انجینئرنگ سے یہاں فارغ ہوا تھا اور آگے مزید اس میں ماسٹر کرنا چاہتا تھا، والدین نے، بوڑھے باپ نے اپنا فنڈ حکومت سے نکالا اور 7 لاکھ روپے ادا کر کے اپنے بیٹے کے عشق کی نظر کر دیے، جس نے والد محترم سے اتنا کہا تھا کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں یہ مرتدین ہیں، ہر وقت توہین رسالت کرتے ہیں، یہ واجب القتل لوگ ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ تم بڑو، تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو، یہ تو بڑا دور کا مسئلہ ہے، بڑا دور کا معاملہ ہے۔ تو غازی عامر نے کہا چلو ہر ایک کو نہیں تو ان کے بڑے کو تو واصل جنت کیا جا سکتا۔ وہ سفر جو بظاہر ایک یونیورسٹی میں داخلے کا تھا، لیکن حقیقت میں عاشقوں کی فہرست میں ایک ایوارڈ لینے کا سفر تھا۔ وہ شخص وہاں پہنچا، گستاخانہ خاکوں کا مرحلہ آ گیا،
اس نے پلاننگ کی اور اس انداز میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو کر جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے سینکڑوں میل سفر کر کے پہلے آیا، جس دفتر کے اندر اس نے وار کرنا تھا اس کی باقاعدہ پہلے پاکستان میں ایک مرتبہ آ کے ریہرسل کی اپنے دوست کو بٹھا کے گھر کے اندر کہ یوں دفتر ہے، یوں دروازہ ہے، اس طرف سے آنا ہے، ادھر نکلنا ہے، اور پھر اس وقت آ کے باقاعدہ 2-3 ہفتے رہ کے سارے وہ راستے دیکھ کے واپس جاتا ہے، پھر آتا ہے 2-3 دن رہ کے اگلے دن صبح نکلتا ہے، 10 بجے گھر سے نکلتا ہے، انگریز سرکاری رپورٹ کے مطابق 45 منٹ پہ محل وقوع پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بیگ سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے، جب اس نے اپنا وار کر لیا اس کو گرفتار کیا گیا، سرکاری رپورٹ کے اندر لکھا گیا، وہ دستاویز جو اس کے بیگ میں موجود تھی وہ بھی اس بات کا اعلان کر رہی تھی، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ غازی عامر اس گستاخ صحافی کو مزہ چکھانے کے لیے خود انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور یہ بتا دیا کہ امت مسلمہ کے جوان موت کو چوم کے سینے سے لگا سکتے ہیں مگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر آج ہر شخص کو یہ نظر ماننا ہوگی اور اس نظر کے بغیر ایمان بچانا مشکل ہے جو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا تھا جس وقت وہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے، 70 زخموں سے خون نکل رہا تھا، آخری رمق تھی۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع نے کہا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف، اے قیامت تک کے مسلمانوں اگر شان رسالت پہ تم شہید ہوتے جاؤ، شہید ہوتے جاؤ، شہید ہوتے جاؤ، یہاں تک کہ صرف ایک بچ جائے، باقی سب شہید ہو جائیں، صرف ایک بچ جائے، اور وہ ایک یہ سمجھ لے کہ اب چونکہ میں ایک رہ گیا ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر اس ایک کے ہوتے ہوئے بھی توہین رسالت ہو گئی قیامت کے دن رب اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ جب عذر پیش کرے گا میں تو ایک تھا، میں کیا کر سکتا تھا، میں تو ایک تھا، میں کیا کر سکتا تھا، نہیں، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ تمہاری جان پھر کیوں بچی رہی، تم نے کنجوسی کی، تم نے بخل کیا، تم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اپنی جان تو مار سکتے تھے، اس ایک کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تو 1.5 ارب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روزانہ یہ تماشا لگا ہوا ہے، حکمران خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس بنیاد پر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے ہم نے لاہور میں اتوار کے دن 13 تاریخ کو عظیم الشان ریلی کا اہتمام کیا ہے جو 1 بجے ریگل چوک سے چلے گی گورنر ہاؤس کی طرف، اور غازی ممتاز حسین قادری کو مجرم کہنے والوں کا حساب کیا جائے گا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے گا اور مناظرہ کے اندر حقیقت واضح کر دی جائے گی۔ ہم نے اس شخص کا وہ چیلنج، اس نے کہا کہ قومی مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیڈر میرے ساتھ بیٹھیں، میرے ایجنڈے پر قائل کریں یا میں ان کو قائل کروں گا، میں چیلنج کرتا ہوں۔ آواز اخبار میں یہ بات چھپی، ہم نے دوسرے دن ہی چیلنج قبول کر لیا۔ لاہور کے اخبارات میں، کراچی کے اخبارات میں سر فہرست ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ایک ہم نے چیلنج گزشتہ جمعے کو 4 جنوری کو لاہور پریس کلب کے اندر ہم نے کیا جو قومی اخبارات میں چھپا۔ ہم نے کہا کہ اس شخص نے ناموس رسالت پر یو ٹرن لیا ہے، اپنا موقف بدلا ہے اور ممتاز حسین قادری کو مجرم کہا ہے۔ ہم نے چونکہ گزشتہ سال 26 اکتوبر کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں چیلنج کیا تھا، وہ شخص ملک سے باہر تھا،
اب آ چکا ہے، ہم اپنا چیلنج پھر کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر بین الاقوامی میڈیا پر اس کو دکھایا گیا، 13 تاریخ 3 سے 4 بجے کا ٹائم اس کے لیے رکھا گیا۔ ہم غازی ممتاز حسین قادری کی حمایت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سر دے سکتے ہیں، مگر اپنا جو ڈیوٹی ہے انشاءاللہ وہ پوری کریں گے۔ ممتاز حسین قادری وقت کا ہیرو ہے، غازی ہے، اس کا کردار قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ اس کو مجرم کہنے والوں کو آج پورا میڈیا مجرم کہہ رہا ہے۔ لوگ میری تقریر کا شاید انتظار کرتے ہوں، اب میری تو باری نہیں آتی، ہر میڈیا ہی میری سوچ کو پیش کر رہا ہے، دن رات اسی میں وہ لگ گئے ہیں۔ اور دیکھو ہمارے اکابر نے ہمیں سوچ کیسی بخشی تھی، ہم نے کئی سال پہلے جس فتنے کی نشاندہی کی تھی، آج بندہ اسے فتنہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ برکت ہے فکر رضا پہ پہرا دینے کی، یہ برکت ہے اسلاف کی نعمتوں کے ٹکڑے اور نوالے حاصل کرنے کی کہ رب ذوالجلال نے اس سوچ پہ رکھا۔ جب بولنا مشکل تھا ہم نے اس وقت بھی سینہ تان کی اذان دی ہے، اور آج حق بالکل سب پہ واضح ہو گیا ہے۔ غبارے سے کچھ ہوا نکل گئی ہے اور رہتی بھی نکلنے والی ہے۔ اس ملک کی بقا صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ افسوس ہے اسلام اور نفاذ شریعت کے لیے کسی کو لانگ مار یاد ہی نہیں ہے۔ کہیں کبھی کوئی سونامی آ جاتا ہے، کبھی کوئی عوامی آ جاتا ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرے ملک کی بقا نہ سونامی سٹائل میں ہے نہ عوامی سٹائل میں ہے، صرف اسلامی سٹائل میں ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا، اسلام کے لیے رہے گا، اسلام کے لیے ہی اس میں انشاءاللہ ساری اصلاحات ہوں گی۔ میں ان لوگوں کو جو باری باری اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں اور اس ملک کی اساس کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، ان کو بھی وارننگ دے رہا ہوں کہ وہ ہرگز اس ملک کے اقتدار میں آ کر اس ملک کے اخلاص، اس کے نظریہ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے۔ آج افکار کے لحاظ سے 2 قومی نظریے کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اس ملک کی بقا 2 قومی نظریہ کو اجاگر کرنے میں ہے۔ اس ملک کی بقا قرآن و سنت کے نظام کی تنفیذ میں ہے۔ اس ملک کی بقا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔ یہ دائیں بائیں کے لوگوں کے بنائے ہوئے ازم، جھوٹے ضابطے، یہ روٹی کپڑے مکان کے نعرے اور یہ اس سے مترادف سوچیں اور مستقل قسم کے وہ وبائی امراض جو آمریت کی چھتریوں میں پلتے رہے آتے رہے، وہ کبھی بھی اس ملک کی قسمت کو سنوار نہیں سکتے۔ اس ملک کی بقا گنبد خضرا کی ہریالی میں موجود ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں پھر اپنا پیغام اس بات پہ ختم کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات کو دعوت دیتے ہوئے کہ بروز اتوار 1 بجے ریگل چوک سب نے حاضر ہونا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے عہد کا اظہار کرو۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار۔ وعدہ کرنا ہے نبھانے کے لیے۔ جس شخص نے 2 سال دیے محبوب کے نام پر، 2 سال ہی نہیں پوری زندگی، تو تم 1 دن تو لگا دینا ان کے نام پر۔ اس واسطے وہاں پہ ضرور پہنچنا ہے۔ میں پریشان نہیں، میں مایوس نہیں، میں ہر دور میں یہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کہہ ہی دوں، میں آج تجھ سے درد دل کی داستاں، خشک میرا سوچتے خون جگر ہونے کو ہے، سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے، یاد رکھیں یورپی کشتی کے ظالم ناخدا، آج کی موجوں سے پیدا ایک بھنور ہونے کو ہے، چھا رہے ہیں بندگان کبریا طاغوت پر، بیت ابیض جلد ہی زیر و زبر ہونے کو ہے، وارننگ ہے ان مقامی گیدڑوں کو ایک بار، یہ اوباما چند دنوں میں در بدر ہونے کو ہے، کوچ کرنے کو ہوئے ہیں ظلمتوں کے قافلے، دیکھتا ہوں دین حق کو
پھر سحر ہونے کو ہے، جاگتے رہ کے بناؤ عشق کی مالا کوئی، اس طرف ماہ مدینہ کا گزر ہونے کو ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔